السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لمبی عمر پانے کے لیے، ہر پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے، دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا محتاج بنے رہنے کے لیے شب برأت کی رات میں اس طرح کی 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں برکت عطا فرمائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانیوں سے میری حفاظت عطا فرمائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھے، اس کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھے، تو وہ شخص شب برأت کی رات میں 6 رکعت نمازوں کو ضرور پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے صدقے سے ان تینوں چیزوں سے اس شخص کو ضرور نوازے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 رکعت نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان نمازوں میں کن کن صورتوں کو ہمیں پڑھنا ہے؟ ان نمازوں کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ اور کس وقت ان 6 رکعتوں کو ہم پڑھیں گے؟ یعنی وقت کون سا ہوگا، نیت کیسی ہوگی، کن صورتوں کو پڑھنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں 6 رکعت نماز کا مکمل طریقہ اور اس کی ساری جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، شب برأت کی رات میں آپ کو 6 رکعت نفل نماز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی ٹوٹل 6 رکعت نمازیں پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اور جو یہ 6 رکعت نمازیں ہیں، ان نمازوں کی 3 نیتیں ہیں، تینوں نیت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ تینوں نیت ایک ہی طرح سے ہم باندھیں گے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 طریقے سے آپ کو ان نمازوں کی نیت کرنی ہے۔ اس لیے پورا طریقہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ شب برأت کی رات وہ جو مقدس رات ہے، بس وہ رات آنے والی ہے، صرف ایک دن باقی ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی جان لیں کہ یہ ایسی نماز ہے کہ اس نماز کو مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس نماز کو شب برأت کی رات میں، یعنی 3 فروری 2026 منگل کا دن گزر جانے کے بعد، شام کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ اور ہمارے جو بھی بھائی بہن اس نماز کو پڑھیں گے، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے ان کی عمر لمبی ہو جائے گی، وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور وہ شخص صرف اور صرف خدا کا محتاج بن کر زندگی گزارے گا، دنیا میں کسی کے بھی سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اور جو بھی نیک اور جائز، یعنی ان تمام چیزوں کے علاوہ جو بھی وہ شخص نیک اور جائز دعائیں اس کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے اس کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول بھی ضرور فرمائے گا۔ تو نیت کیسے کریں گے؟ تو آپ اس نماز کو، یعنی جو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کی نیت آپ اچھی طریقے سے سن لیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نماز کو آپ گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں۔ نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز درازی عمر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل نماز اپنی عمر میں بے شمار برکت کے لیے ادا کریں گے۔ تو آپ نے نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے نیت باندھ لی۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ دیکھیں، پہلی جو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اپنی لمبی عمر کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں اتنا یاد رکھیں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے لمبی عمر عطا فرمائے گا تو میں اپنی لمبی عمر میں گناہ نہیں کروں گا، اس لیے لمبی عمر نہ مانگیں کہ اپنی لمبی عمر میں گناہ کروں گا، بلکہ آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اپنی لمبی عمر پا کر میں اس عمر میں گناہ نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے آپ 2 رکعت نفل نماز درازی عمر کے لیے پڑھیں۔ اب اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اسی ثنا کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پوری سورت کو 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ کو جو سورت یاد ہے، جو بھی سورت، سورہ کافرون یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، یعنی قل هو اللہ احد یاد ہے، یا اس کے علاوہ سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، ان سورتوں میں یا اس کے علاوہ بھی کہیں سے بھی آپ اگر نماز کے اندر جیسے عام نمازوں کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز میں سورتیں یاد ہے تو سورتیں پڑھ لیں، یا اس کے علاوہ کہیں سے کوئی آیت یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی اور زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد 1 سورت پڑھ لیں، سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے
रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद आप सजदे में जाएं, सजदे में सजदे वाली तस्बीह पढ़ें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 से 5 मरतबा, 5 या 7 मरतबा आपकी मर्जी है। आप इस तरीके से 2 सजदे करें, दोनों सजदे करने के बाद आप डायरेक्ट खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात में भी आपको सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह फातिहा के बाद आपको जहां से याद है कोई सूरत 1 मरतबा पढ़ लेना है। सूरत पढ़ने के बाद आप जैसे आम तौर पर नमाज मुकम्मल करते हैं वैसे ही नमाज मुकम्मल करेंगे, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे और रुकू में जाने के बाद 2 सजदे करेंगे। दोनों सजदे में जैसे तस्बीह पढ़ी जाती है वैसे ही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर क़ायदा में बैठकर तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु इसको पढ़ेंगे। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद अब यहां से आप गौर से सुने, आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई, यानी दराजी उम्र के लिए पहले आपने नियत बांधी। 3 बार नियत बांधी जाती है। पहली नियत आपकी किस नियत थी, किस लिए थी? इसलिए थी कि हमारी उम्र लंबी हो जाए। 2 रकात आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज मुकम्मल करने के बाद मुसल्ले पर बैठे रहें, हमारी बहनें हैं या हमारे भाई हैं, जो भी हो मुसल्ले पर बैठ जाएं। उसके बाद 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद आपको 21 बार सूरह इखलास पढ़ना है। कितने मरतबा? 21 मरतबा, यानी 21 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 21 मरतबा सूरह इखलास या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप 2-4 लोग पढ़ रहे हैं या 2-4 बहनें हमारी पढ़ रही है, 2-4 माँ बहनें हमारी मिलकर अपनी अपनी नमाज पढ़ रही हैं, 2 रकात मुकम्मल हो जाए तो उनमें से जिसको सही ढंग से पढ़ना आता हो तो एक पढ़े और जितने लोग वहां पर हैं वो सारे लोग सुने, ऐसा भी हो सकता है। यानी एक पढ़े और सारे लोग सुने, ऐसा भी हो सकता है, या अकेले अकेले पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे और 1 मरतबा 21 मरतबा या सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ेंगे। बात दोनों बराबर है, या दोनों पढ़ लेते तो ज्यादा बेहतर है। पहली जो 2 रकात नमाज थी आपकी, वो 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब 4 रकात और बाकी है। इन 4 रकातों को भी 2-2 करके पढ़ेंगे, इसलिए नियत अलग करेंगे। नियत कुछ इस तरीके से करेंगे, आप जो 2 रकात पहले आपने पढ़ ली, फिर उसके बाद तीसरी और चौथी रकात की नियत इस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज मुसीबतों परेशानियों से बचने के वास्ते, यानी ये जो 2 रकात आपको नफल नमाज अदा करनी है तो आपकी नियत ये हो कि ए अल्लाह तबारक व तआला, ए परवरदिगार आलम, हमें तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे ऊपर परेशानियां मुसीबतें जो आने वाली हैं उन तमाम मुसीबतों को, उन तमाम परेशानियों को हमारे ऊपर से दूर अता फरमा। अगर ये नियत याद ना हो तो नियत हकीकत में दिल के इरादे को कहते हैं। इतना कहने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेंगे। अगर मर्द हैं तो मर्द हजरात वो जहां हाथ बांधनी चाहिए नमाज में वहां हाथ बांधेंगे। हमारी जो बहनें हैं या माएँ पढ़ रही हैं तो जहां हाथ बांधनी चाहिए वहां हाथ बांधेंगे। हाथों को बांधने के बाद अब जो इन दोनों रकातों को पढ़ेंगे तो इन दोनों रकातों में क्या पढ़ेंगे? तो देखें, पहली रकात में आपको सना, नियत बांधने के बाद आप हाथ बांध लेंगे, बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद आपको जो सूरत याद है उस सूरत को पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और सजदे में जाकर सजदे वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर 1 रकात मुकम्मल हो गई, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर वहां सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद फिर कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में जाएंगे, रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे, सजदे वाली तस्बीह पढ़ेंगे और फिर क़ायदा में बैठकर तशहुद, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद फिर उसी तरीके से पहले आपने जैसे किया था, सलाम फेरने के बाद मुसल्ले पर बैठे रहेंगे और उसके बाद फिर 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ेंगे, या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ को पढ़ेंगे, या फिर दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये 4 रकात आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। हर 2 रकात के बाद इतना याद रखा है कि हर 2 रकात के बाद आपको 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है या 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है, या अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो आप 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने के बाद या फिर 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ आपने पढ़ लिया तो आपकी 4 रकात नमाज हो गई। अब 2 रकात नमाज बची है। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए इसकी नियत अलग करेंगे। नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज की। आपके दिल में नियत यह होनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें तू अपना मोहताज बना, तेरे सिवा किसी और का मोहताज ना बना, क्योंकि हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, हम सब अल्लाह से ही मांगते हैं। इसलिए आखिरी जो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे इन दोनों रकातों को सिर्फ और सिर्फ
اسی لیے پڑھیں گے کہ اے اللہ ہمیں صرف تو اپنا محتاج بنا، تیرے سوا ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا، ہمارے یہ دونوں ہاتھ صرف تیرے ہی سامنے اٹھے، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا، ہمیں صرف اور صرف تیری ہی بارگاہ سے مانگنے والا بنا۔ اس نیت سے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ نیت اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو نماز پڑھنا کیسے ہے؟ تو پہلے آپ نے جو 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت کے بعد پھر آپ نے جو 4 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے آپ کو پورا طریقہ ہم نے بتا دیا کہ آپ نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو جیسے نماز مکمل کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت نفل نماز عام طور پر جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ان دونوں رکعتوں کو بھی پڑھیں گے۔ نیت پڑھنے کے بعد ان دونوں رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی 6 رکعت نماز جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ مصلی پر بیٹھ کر وہی جو طریقہ ہم نے بتایا کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اگر ہو سکے تو پھر دونوں چیز کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو اس مصلی پر بیٹھنا ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی، وہیں پر بیٹھ کر آپ کو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے یا 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، یا ہو سکے تو دونوں چیز کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو یہ چیز ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 رکعت مکمل کر لی، 2 رکعت آپ نے عمر کو بڑھانے کے لیے، عمر میں برکت کے لیے آپ نے پڑھی، 2 رکعت آپ صرف اللہ کے محتاج بنے رہنے کے لیے پڑھی، اور 2 رکعت آپ اپنی تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے آپ نے پڑھی۔ 6 رکعت آپ کی ادا ہو گئی، آپ نے 6 رکعت نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگا کر اس رات میں زار و قطار رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اپنے رب سے کہیں اے پروردگار عالم ہمیں صرف اور صرف تو اپنا محتاج بنا، ہم دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، ہم دنیا والوں کے سامنے کچھ مانگنا نہیں چاہتے، پروردگار عالم ہم تیرے ہی در کا بھکاری بننا چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنے در کا بھکاری بنا۔ اپنے رب سے دعائیں کریں کہ اے پروردگار عالم ہماری عمر میں برکت عطا فرما، اپنے رب سے دعائیں مانگے کہ اے پروردگار عالم ہم نے جو 2 رکعت پڑھی ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ اس طریقے سے آپ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد خدا کی قسم جب آپ اپنے رب سے دعائیں مانگیں گے تو پھر آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ نے جو 2 رکعت پہلے پڑھی ان دونوں رکعتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو 2 رکعت پڑھی ان دونوں رکعتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ عطا فرمائے گا۔ اور آخری والی جو 2 رکعت آپ نے پڑھی ان دونوں رکعتوں کے صدقے سے اللہ آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب بھی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے رب کے سامنے ہی اٹھائیں گے۔ تو ان 6 رکعتوں کو آپ شب برأت کی رات میں نماز مغرب پڑھنے کے بعد، یعنی اس بار 2026 میں 3 فروری منگل کا دن جب گزر جائے اور نماز مغرب ادا کرنا ہے، آپ کو اس دن مغرب کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد نوافل سنتیں پڑھنے کے بعد الگ سے 6 رکعت عشاء سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو یہ 6 رکعت ادا کر لینی ہے انشاءاللہ۔ یقینی طور پر کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے 6 رکعت نمازوں کو اس ترتیب سے پڑھ لیا اور یہ جو تسبیحات بتائے گئے ان تسبیحوں کو پڑھ لیا تو رات ختم ہونے سے پہلے اس شخص کو ایسی برکتیں، ایسی ثروتیں نظر آئیں گی جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا، یعنی اس کے گھر میں بے شمار رحمتوں کی بارش ہونے لگیں گی رات ختم ہونے سے پہلے۔ اس لیے اس رات میں جہاں آپ بے شمار عبادتیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو ان 6 رکعتوں کو بھی مغرب کی نماز کے بعد ضرور ادا کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو، اگر طریقے میں یا کسی بھی چیز میں ذرہ برابر کبھی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ سے لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔